ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجھے خلق نے ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کبھی صبتے پیم برسنا کا دیکھا، مجرئی خلق نے۔ عجیب مصرع ہے خدا کی قسم۔ ارے بیری خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، بیردا خلق نے اس بی بی کو کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں۔ اور ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، جس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں۔ ایک سوال پڑھتے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ دو تین بند، کیونکہ اب جو یہ قافلہ چلا ہے تو یہ قافلے کے ساتھ 72 سر بھی نو کے نیزہ پر جا رہے ہیں، لیکن 72 سر میں ایک ایسا سر ہے جس پر بڑا ظلم ہوا۔ اس کو روایتوں میں ملتا ہے، مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس سر کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ کبھی یہ شیری کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر ملا ہے، کبھی شجر پہ رسنی سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے، نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا، غریب کا یہ
غریب سر ہے جو در بدر ہے، اس کی لہو میں ڈوبی رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے، جس کی بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبی ہے زخمی، آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، ہو جیسے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر ہے، ارے چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کے یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب، اور گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر، اٹھایا زلفوں سے شمر نے سر، ٹپک رہا تھا لہو زمین پر، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے۔ آخری دو مصرے، ارے ستم یہ دربار میں ہوا تھا، غریب سر دشت میں رکھا تھا، یزید دندان شاہدی پر، اور چھری کو ہنسی ہنسی کے مارتا تھا، سکینہ عابد کو دیکھتی تھی، پدر کی غربت پہ رو رہی تھی، غریب کا یہ غریب سر ہے۔ اور آخری شعر، یہ سر جو خولی کے ہاتھ آیا، عجیب ظالم نے ظلم ڈھایا، گھر اس کے زہرا تڑپ کے پہنچی، جب اس نے تندور میں چھپایا، گئے جو زہرا نے بین رو کر، تڑپ رہا تھا حسین کا سر، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ شیری کے برابر جب حرم قلعہ شیری کے برابر، طول ہوا کعبے سے مولا میں لشکر، کہاں شیرین کے ارمان دلی پر، میرے مولا میرے سلطان میرے سرور، میرے مولا میرے سلطان میرے سرور، نور حق شان ہے خدا قدرت
کی سواری حیدری صف میں حسینی علامات ہوں گے ہاشمی دبدبہ ہاشم کا دکھاتے ہوں گے گنبد داخل کے طبل بجاتے ہوں گے خود اس قافلے میں پانی پلاتے ہوں گے اس قافلے میں پانی پلاتے ہوں گے دل کو نور رخ مولا سے تسلی ہوگی روح پر طور کے مانند تجلی ہوگی روح پر طور کے مانند تجلی جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن کا مدفن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں یہ خبر اس کو نکینے ذوق سر آتے ہیں یہ خبر اس کو نکینے ذوق سر کہہ رہی تھی کہ چراغ حرمین آتا ہے مسلمانوں مبارک حسین آتا ہے مسلمانوں مبارک حسین آتا ہے میری بیوی کی امیرانہ سواری ہوگی ناک پر عرش کے مانند ہماری مسند نور پہ کسریٰ کی وہ پیاری یہ نسب تحفہ تو پوشاک بھی بھاری ہوگی نسب تحفہ تو پوشاک بھی بھاری ہوگی نور کے ہاتھوں میں کشادہ ہوگی فوج حوروں کی سواری میں پیادہ ہوگی فوج حوروں کی سواری میں پیادہ بیوی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوں گی سے اصغر نادا کو لگائے چاند کے ٹکڑوں کو دامن میں چھپائے ہوگی دونوں پر گوشے چادر کو اڑائے دونوں پر گوشے چادر کو اڑائے یہ نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں تاج مسند کہاں برقع نہیں چادر بھی نہیں تاج مسند کہاں برقع نہیں چادر بھی نہیں خیال اس کو کہ گرد تو یاور ہوں گے بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے گھوڑوں پر ناقہ زینب کے برابر اور پردہ محمل کے سنبھالے علی اکبر ہو پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر ہو وعدہ محمل تھا نہ حشمت نہ زیبائی سر شبیر میں ہمراہ بہن آئی سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی سنتی ہوں قاسم و کبریٰ کی ہوئی ہے دلہن آقا کا بھتیجا دلہن آقا دوں گی اس بیاہ کی میں نظر مبارک یہ نہ تھا علم کے شادی میں ہوئی بربادی یہ نہ تھا علم کے شادی میں ہوئی بربادی الٹا جو دلہن نے یہ تماشا دیکھا جہاں کے تخت پہ نوشاہ تلاشا جہاں کے
تخت پہ نوشاہ کا لاشا شوکت آمد سادات کا سن سن کے بیان مرد عورت ہوئی ذریعے سے زیارت اور مگر رات کا شیرین کیا یا فرش آنکھوں کو کیا جھاڑ کے پلکوں سے مکار فرش آنکھوں کو کیا جھاڑ کے پلکوں سے ظرف دھو دھو کے رکھے آب و غذا کی خان تیار کیے آل ابا کے خان تیار کیے آل ابا کے راستہ کی سبت پیمبر کشتیاں نظر کی ذریت حیدر کے لیے جھولا دلان میں ڈالا علی اصغر کے لیے کہ گلدست برابر چنے اکبر کے لیے کہ گلدست برابر چنے اکبر کے لیے شربت کے بڑے ابن حسن کی خاطر نہ پھولوں کا منگا رکھا دلہن کے خاطر نہ پھولوں کا منگا رکھا دلہن کے روک دی سامنے دروازے کے پردے ٹکنا اور چلائیے ہمسائیوں کو سائی کو جوڑ کے ہاتھوں کو میں کہتی ہوں یہ بات اترنے لگے سادات رفیع درجات جب اترنے لگے سادات رفیع درجات مردوں کا نہ دروازے سے بڑھنے دے اپنے لڑکوں کو بھی کوٹھے پہ نہ چڑھنے دے اپنے لڑکوں کو بھی کوٹھے پہ نہ چڑھنے دے عورت نے یہ باہر سے پکارا شیری تیرے ارمان ملے خاک میں گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت پتواری سے آل نبی مر گیا انا للہ سے آل نبی مر گیا انا ہم زیارت کو گئے تھے سو یہ محشر کلوے میں حضرت زینب کو کھلے سر کلوے میں حضرت زینب کو کھلے سر دیکھتے تحاشا وہ یہ کہتی ہوئی نکلی باہر میں تیرے قسموں سے یہ دیکھی کون زینب جسے دیکھائی ہے تو نہ وہ پکاری کے حسین ابن علی کے خواہر وہ پکاری کے حسین ابن علی کے خواہر فقط میں ہی نہیں دیکھ کے سب آئی ریشمہ بان کے ہاتھوں میں عدولہ ریشمہ بان کے ہاتھوں میں عدولہ جب حرم کے لئے اللهم انزل الفاتحة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فقال لا ينال عهد الظالمين سوى الطريق اہل بیت اطہار کا خالق مالک رازق آپ حضرات کو اس مجلس حسین کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرا پڑھنا آپ کا فرش ادا کرانا اسے بھی ذرا قبول فرمائے. ایک دعا اور پڑوسی ملک میں مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے. ہم اس مجلس سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار سارے ظالموں کو جلد سے جلد اس پر معبود کر دے اور مظلوموں کی حفاظت کر. مل کے سرات پڑھے آپ ادھر اگر ابھی مسلسل جو کچھ بھی مولا کی عطا ہے میں اپنی خدمت میں کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں مالک کائنات امامت کا مسئلہ بیان کر رہا ہے اور آپ امام کے جاننے والے ہیں, امام کے ماننے والے ہیں, امام سے محبت کرنے والے ہیں. میں ایک سے بات شروع کرتا ہوں کہ امام کے چاہنے والوں کو, ماننے والوں کو, محبت کرنے والوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں سے ہمارا خطاب ہوتا ہے, پھر کہہ رہا ہوں آپ علم سے دور نہ رہیے. یہ جو ایک بیماری ہے کہ پڑھ لکھ کے کریں گے کیا, تعصب کا دور ہے, تعصب ہوگا کہیں اور. میں اس معاملے میں نہیں مانتا ہوں, اور اگر ہماری بات ایسے نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو. بیمار ہمارے بھی گھر میں پڑھتے ہیں لوگ, بیمار ہندو کے بھی گھر میں پڑھتے ہیں, بیمار شیعہ کے بھی گھر میں, سنی کے بھی گھر میں پڑھتے ہیں. جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو جب ہم ڈاکٹر کو بلانے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں تو شیعہ ڈاکٹر لے آئیں گے. کسی ہندو گھر میں کوئی بیمار پڑا تو کہے گا ہندو ہیں تو ہندو ہی ڈاکٹر لے آئیں گے. جب ڈاکٹر کو بلانے جائیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, نہ آپ ہندو دیکھتے ہو, نہ مسلمان, نہ سکھ دیکھتے ہو, نہ عیسائی. کیا دیکھتے ہو آپ؟ اس کے علم کو دیکھتے ہو, آپ اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہو, آپ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہو, مذہب نہیں دیکھا. تو تعصب یہ جملے ایک کنارے رکھ دو, ایک جملہ تبرک سمجھ کے ذہن میں نوجوانوں لے کے اٹھو
یاد رکھ لینا تعصب کہیں اور ہوگا. میں علم کے معاملے میں نہیں مانتا. کیوں؟ جب علمی معیار بلند ہو جاتا ہے تو تعصب کی دیواریں گر جایا کرتی ہیں. اور آسان کے جملہ میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، امام کے چاہنے والوں کو، امام کے ماننے والوں کو پھر کہہ رہا ہوں علم سے دور نہیں رہنا چاہیے. اگر جملہ پہنچ جائے تو تھوڑا سا بولنا. کیوں دور نہیں رہنا چاہیے؟ کیونکہ علم جو ہے وہ علی کی میراث ہے اور جہالت دشمنان علی کی میراث ہے. یعنی سرکار کا ایک چیز تو یہ. دوسرا ایک چھوٹا سا پیغام ذاکر کے ساتھ، مولا کے ذکر کے ساتھ. میں ایک تعلیم آل محمد کو عام کر رہا ہوں، خصوصاً آج کے دور میں ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، وقت اور حالات اور زمانے کو دیکھتے ہوئے. لہذا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تعلیم کا، تعلیم آل محمد کو، تاکہ یہ عام کریں. جس بھی ہماری بہن کو، بیٹی کو اگر ذاکرہ لائن کی تیاری کرنا ہے تو سامنے سے میں 60 لڑکیوں کو درس دے رہا ہوں. ماشاءاللہ 60 بہترین ذاکرہ ہیں اور آن لائن 253 لڑکیاں آل انڈیا تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہاں بھی جس بہن بیٹی کو اگر ذاکرہ لائن کی تیاری کرنا ہے تو وہ ہمارے کورس میں شامل ہو سکتی ہے. میرا نمبر اکبر بھائی کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس، کافی لوگوں کے پاس یہاں پہ ہے. وہ ہمارے کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فیس ہے نہ وہ. صرف کیا ہے کہ آدمی کو کچھ کام ایسا کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا عمل سے پروردگار خوش ہو جائے، کون سی چھوٹی سی نیکی پہ کتنی بڑی جزا دے دے. تو یہ سوچ کر کے تو انشاءاللہ اور جب یہ ہماری بہنیں تعلیم آل محمد کو جان جا کے عام کریں گی تو بہرحال ان کا بھی اعتبار ہوگا، ان کی بھی عزت ہوگی اور یہ اپنے پیروں پہ کھڑے بھی ہو سکتی ہیں. تو علم جو ہے بہت ضروری چیز ہے. کیوں؟ آج کے دور میں نہیں، ہر دور کی ضرورت ہے علم. اور امام کے چاہنے والے دیکھو، علم ہر مرد کی دوا ہے. اور اصل تو علم ہر مرد کی شفا ہے. نہیں بات کر رہے. علم ہر مرد کی دوا ہے، علم ہر مرد کی شفا ہے. یہ علم دوست کے لیے سپر ہے، یہ علم دشمن کے لیے قہر ہے. ایک جملے کی طرف کریں، اس میں بات شروع کرتا ہوں. دشمن کے لیے علم قہر ہے، دوست کے لیے علم سپر ہے. یہ علم اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، یہ علم اگر بول ہے تو اہل بیت کہلاتا ہے. یا علی سرکار سلامت رہے. اس صلوات پڑھے محمد رائے. تو عزیزان گرامی، بہت اہم مسئلہ ہے امام کی معرفت. اور اگر اہم نہ ہوتا تو تشریف فرمائے پوچھ لیجیے، نبی ارشاد نہ فرماتے ماتا ولم يعرف امامت زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. نبی کا کیا ارشاد بولا ہے؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ابھی اپنے نوجوانوں کو بتائیں جاہلیت سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر کی موت مر گیا. اب آئیے ابھی جو تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی علیہ السلام سے مامون نے سوال کیا اور جو امام نے جواب دیا ہے
صلوات پڑھے محمد امام نے سوال کا جو جواب دیا ہے وہ امام کے چاہنے والے جواب امام کا کیسے سنیں گے مجھے نہیں. مامون سوال کیا کر رہا ہے؟ اگر ہم آپ کی فضیلت کو قبول نہ کریں تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ آج امام کہتے ہیں مامون تیرے سوال کا جواب یہ ہے اگر دنیا نے میرے جد علی کو نہیں مانا تو نقصان دنیا کا ہوا علی کا نہ ہوا. امام کے چاہنے والے میں امام کی بات کر رہا ہوں. اگر دنیا نے میرے جد علی کو نہیں مانا تو نقصان دنیا کا ہوا میرے جد علی کا نہ ہوا. جب اب تم نے چھیڑا ہے تو آگے بھی سن لے. جن کی نظر تاریخ میں ہے ذرا وہ سننے کی قدر کریں. امام کہتے ہیں کہ امام موت آگے سن. اگر شام کی حکومت نے حسن مصطفیٰ کو نہیں مانا تو نقصان شام کی حکومت کا ہوا حسن مصطفیٰ کا نہ ہوا. میری پوری تاریخ سنتی ہے نوجوانوں چھپے میں. کہا آگے سن مامون اگر یزید نے حسین ابن علی کو نہیں مانا تو نقصان یزید کا ہوا حسین ابن علی کا نہ ہوا. ابھی بھی بڑی زمانے خاموش ہیں. 24 گھنٹے میں ایک مجلس ہوتی ہے دیکھو یہاں پر ایک سلسلہ پڑھے محمد رسول لیکن دیکھو یا تو عزیز گرامی امام کہہ رہے ہیں کہ مامون اگر دنیا نے میرے جد علی کو نہیں مانا تو نقصان دنیا کا ہوا میرے جد علی کا نہ ہوا. اگر شام کی حکومت نے حسن مصطفیٰ کو نہیں مانا تو نقصان شام کی حکومت کا ہوا حسن مصطفیٰ کا نہ ہوا. اگر یزید نے حسین ابن علی کو نہیں مانا تو نقصان یزید کا ہوا حسین ابن علی کا نہ ہوا. مامون آگے سن شام نے امام زین العابدین کو نہیں مانا تو نقصان حشام کا ہوا امام زین العابدین کا نہ ہوا. عبد الملک نے امام باقر کو نہیں مانا نقصان عبد الملک کا ہوا امام باقر کا نہ ہوا. مامون وقت کے مامون امام صادق کو نہیں مانا. کتنی بڑی بات ہے عزیزو. نقصان ان کا ہوا ہارون نے میرے بابا کو نہیں مانا نقصان ہارون کا ہوا میرے بابا کا نہ ہوا. اگر تو نے مجھ سے پوچھا ہے اگر ہم آپ کی فضیلت کو قبول نہ کریں تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ ارے ہم تو اپنے جد رسول اللہ کا ایک ہی اعلان جانتے ہیں مامون. کون سا؟ کمم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جملے کی قدر کرنا امام کہتے ہیں مامون آج کے بعد سے تم میری فضیلت کے بارے میں نہ سوچا کر اپنی موت کے بارے میں سوچا کر. مل کے جو میری فضیلت کے بارے میں نہ سوچا کر اپنی موت کے بارے میں سوچا کر. مر کس پہ رہا؟ اور یہ ہم دنیا سے کہتے ہیں دنیا والوں یہاں ہمیشہ رہنا ہے. نہیں تو جب یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو محبت اس سے کرو جسے زندگی میں بلاؤ تو مدد پڑھائے. تو اس سے آسان پڑھ ہی نہیں سکتا. اگر اپنی کا اجازت دے تو بولنا. تمہارا آخری وقت ہو تو پھر وہ سرحانے کھڑا رہے یا علی سرکار مل کے بولے تھی سو. اور اس سے بڑی بات تو محبت کرنا ہے تو ایسے بات سے کرو کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ قبر میں پہنچ جاؤ تو وہاں بھی وہ رہے ملنے کے لیے کھڑا رہے وہاں بھی مدد کرو. اب ہم نے دنیا سے پوچھا زندگی میں مدد کا وعدہ ہے؟ کسی نے آخری وقت آنے کا وعدہ کیا قبر میں ملنے کا وعدہ کیا؟ بولے نہ زندگی میں مدد کا وعدہ ہے ہمارے ہاں نہ آخری وقت سمجھ لو اس کو میرا سلام. نہ آخری وقت آنے کا وعدہ ہے نہ قبر میں ملنے کا وعدہ ہے. ہم نے کہا پھر تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک اس بات پہ رہے ہو
جی کس بات پہ رہے ہو؟ ارے جنت زندگی میں مدد کا وعدہ، نہ آخری وقت آنے کا وعدہ، نہ قبر میں ملنے کا وعدہ، تو جی کس بات پہ رہے؟ اب اس کے بعد ایک آواز آئی، آپ کے ہاں وعدہ ہے؟ ارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے آقا نے، ہمارے مولا نے، ہمارے امام نے وعدہ کیا ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم نے ہمیں مانا ہے، اگر تم نے ہم سے محبت کیا ہے، اگر تم نے ہمیں چاہا ہے، تو پھر ایک چیز یاد رکھنا، ہمیں تم زندگی میں ملاؤ گے تو مدد کراؤ گے، تمہارا آخری وقت ہوگا تو سہارے کھڑے رہیں گے، تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تو وہاں بھی ملیں گے۔ کہنے لگے مولانا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل لیجیے، زندگی میں مدد کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ ارے اس سے بڑی دلیل دنیا کیا لے گی؟ ہم بیٹھے یہاں سے کھول کر وہاں سامنے والے کو لگی، ہم نے یہاں سے کہا یا علی مدد میں بچ گیا، بولی آپ سے کہنے لگے آخری وقت آتے سرحدے کھڑے تھے، ہم نے کہا ہاں دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ نے نہیں سنا فلاں کے چاہنے والے کی روح نکل رہی تھی، مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ دیکھا بھی گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے، لیکن یہ بتائیے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ علی کے چاہنے والے مسکراتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ ارے کہاں ہے جواب؟ ہم نے کہا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ ارے کہنے لگے یہ بتائیے مسکراتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا جس امام کا انتظار اس چاہنے والے نے زندگی بھر کیا، اور جب آخری وقت سرحدیں دیکھے گا تو آدمی روئے گا نہیں، مسکرائے گا۔ اور ابھی بھی بھول دیا پھر سے، ارے آدمی روئے گا نہیں، مسکرائے گا۔ کہنے لگے دو باتیں سمجھ میں آ گئی، لیکن تیسری بات جو آپ کہتے ہیں قبر میں بھی آتے مدد کے لیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ان ماتم داروں کا عقیدہ ہے، ان امام کے چاہنے والوں کا یقین ہے، ان بزرگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے علماء کا عقیدہ ہے، شہرا کا عقیدہ ہے، ذاکرین کا عقیدہ ہے۔ امام قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں۔ کہنے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہی جملہ میں کہوں گا، ہم نے آپ کی سمجھ کا ٹھیکہ تھوڑی دے رکھا ہے، اور کہنے دیجیے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کیسے آ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ بتاؤ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہنے لگے چٹائی کا پردہ ہوتا ہے، پٹھے کا پردہ ہوتا ہے، مٹی کا پردہ ہوتا ہے، تین تین پردے ہوتے ہیں۔ جوانوں سر اٹھاؤ، علی کیسے پہنچ گئے مدد کے لیے؟ ہم نے کہا قبر کس نے بنائی؟ کہا ہم نے بنائی۔ آپ کون؟ کہا بنیادار۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کہا جناب ابراہیم نے۔ ہم نے کہا اور کس نے؟ کہا جناب اسماعیل نے۔ ہم نے کہا یہ دونوں کون؟ جواب ملا معصوم۔ اپنے کے اندر نہیں سے سمجھ لو، جب بے معصوم کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک سکی۔ وہ معصوم کی بنائی ہوئی دیوار مولا علی کا راستہ نہ روک سکی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں علی کیسے آ گئے قبر میں؟ تو ان سے پوچھ لو پلٹ کے یہ ہے کیا جواب ملے گا نوجوان؟ یہ ہے تراب۔ یہ کیا ہے؟ تراب۔ دنیا سے پوچھو میرا مولا کیا ہے؟ بزرگ میں ذمہ دار سے دعا چاہوں گا، یہ کیا ہے؟ دنیا سے پوچھو کہیں گے تراب۔ میرا مولا کیا ہے؟ ابو تراب۔ تو دنیا والوں یاد رکھنا، وہ بیٹی بیٹی نہیں ہوتی کہ باپ آ جائے تعظیم کے لیے جگہ نہ دے دو۔ مولا آتے ہیں۔ دیکھیے ان نوجوانوں کو جو کچھ ملتا ہے اسی مجلس حسین سے ملتا ہے۔ ہاں نوجوانوں سے ہمارا سوال ہے، کوئی بھی چاہنے والا امام کا جب اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی، تو آپ نے
غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا قبر میں سرحانے مولانا بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین۔ دیکھیے کچھ چیزیں قبر کے ادھر ہے اور کچھ چیزیں قبر کے ادھر ہے۔ کیا اور آسان کروں؟ کچھ ادھر والوں کے کام ہیں، کچھ ادھر والوں کے کام ہیں۔ اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں ادھر والوں کا کام کیا تھا؟ بھائی کوئی دنیا سے گیا، اس کو غسل دینا تھا، دے دیا، کفن پہنانا تھا، پہنا دیا، کاندھے اٹھانا تھا، اٹھا لیا، نماز جنازہ پڑھنی تھی، پڑھ دیا، سپردے لحد کرنا تھا، کر دیا۔ تو ادھر والوں کے جو کام تھے بہت اچھے سے جو ہے انجام دے دیے۔ میں نے کیا کہا؟ کچھ کام ادھر والوں کے ہیں، نہیں کرتے آپ نے، کچھ کام ادھر والوں کے ہیں، یعنی کچھ کام قبر کے ادھر ہے اور کچھ کام قبر کے ادھر ہے۔ تو ادھر والوں نے جو کام تھے بہت اچھے سے انجام دے دیے۔ اب ادھر بھی تو کوئی ایسا ہو، اب ادھر بھی تو کبھی سر اٹھاؤ، اب ادھر بھی کوئی ایسا ہو جو کام آئے۔ ہم نے کہا یاد رکھنا ادھر دو چیزیں کام آتی ہیں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ ہم نے کہا ایک ذات شفا، دوسرا مولائے کائنات۔ بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا جو سننے بھی نہ ہوگی۔ ایک ذات شفا، دوسرا مولائے کائنات۔ جب سب چلے آتے ہیں تب مولا تشریف لاتے ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہے، جب سب چلے آتے ہیں تب مولا تشریف لاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے میرے مولا، پوری بھیڑ آئی تھی اس کو لے کے، اس کو اکیلے چھوڑ کے سب چلے گئے، ارے آپ ہی کیوں رکے ہو؟ ارے آپ بھی چلے جاؤ۔ میرے مولا نے کہا اگر میں بھی چلا گیا تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کائنات کسے کہتے ہیں اور مولائے کائنات کسے؟ کیوں بتا؟ اب آپ مجھے بتائیں مولا تشریف لے آتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے ہمارا کہ سب کا یہاں جتنے لوگ اور جہاں جہاں بھی نام کے چاہنے والے سب کا عقیدہ۔ تبھی میں نے ایک سوال کیا تھا، قبر پہ سرحانے مولانا بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین۔ اگر یہ چیزیں یہاں بھی آپ کو نہیں بتائی جائیں گی تو کہاں بتائی جائیں گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تلقین بڑے مجمع میں ہوتی ہے، سارا مجمع اکبر بھائی رہتا ہے، مولانا جو ہے سرانے بیٹھ کے اسماعی فہم اسماعی فہم اسماعی فہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ لیکن پھر اس کے بعد وہی تلقین دوسری بار بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہٹو یہاں سے، اتنی دور ہٹو، ہٹایا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس کی کچھ علت ہوگی، وجہ ہوگی، ایسے تو رکھ دیا نہیں گیا۔ کبھی جوانوں بتاؤ مجھے، وہی تلقین لفظ بلفظ ایک بار ہو گئی، یہ دوسری مرتبہ اور ہٹا کر کے لوگوں کو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، نماز جنازہ میں طہارت کی شرط نہیں ہے۔ بولے جوانوں، نماز جنازہ میں طہارت کی شرط ہے نہیں ہے۔ پہلی تلقین جب پڑھی جاتی ہے تو مجمع میں پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی نجس ہو سکتا ہے مجمع میں لفظ راجہ مت کرنا، ہو سکتا ہے کوئی نجس ہو اور معصوم کو آنے میں دقت ہو رہی ہو، دشواری ہو رہی ہو، تو دوسری تلقین احتیاط ہے، ہٹاؤ، ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور ایک آواز دی جاتی ہے، کیا یہاں ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، کتنی دور ہٹو؟ 40 قدم۔
ہے نا بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا 35 قدم دور ہٹو 30 قدم دور ہٹو 25 قدم دور ہٹو یہ 40 قدم ہی کیوں ہٹایا جاتا ہے وجہ کیا ہے یاد رکھ لینا نجاست آل محمد سے 40 قدم دور رہتی ہے اس صلوات ہے محمد اور آل محمد تو یہ ساری چیزیں اور دنیا سے میں کہتا ہوں جب تک یہ سانس کا رشتہ باقی ہے نا سارے دروازے کھلے ہیں اور جس دن یہ سانس کا رشتہ بند ہوا سارے دروازے بند ابھی توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہے ابھی سیدھا راستہ پہچاننے کا بھی دروازہ کھلا ہے اور جس دن یہ دروازہ بند تو سارے دروازے بند محبت کر لو اللہ کے بنائے ہوئے نام سے میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے نام نے آواز دیا اگر تم مجھ سے محبت کر رہے ہو مجھے چاہ رہے ہو مجھے مان رہے ہو تو یاد رکھنا ہم تمہیں اسی دنیا میں انعام دیں گے مولا کیا انعام دو گے جوانوں توجہ مولا کیا انعام دو گے ہم اپنے چاہنے والے کو انعام یہ دیں گے ہم انہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہ دیں گے نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے غور نہیں کیا امام کی آواز آئی کہ ہم سے اگر محبت کیا تو ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیں گے ہم نے کہا مولا ارے دنیا اگر دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ آ جاؤ ہمارے قبرستان میں ہم قبر کے اندر شانہ ہلا کے کیا کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم کیا مطلب سن اور سمجھ سن اور سمجھ سن اور سمجھ امام نے آواز دیا ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہ دیں گے ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی کہاں ہے آپ مجھے نہیں پتا مرنے نہ دیں گے اگر موت ہوتی تو ہم کبھی یہ نہ کہتے کہ سن اور سمجھ یاد رکھ لینا سنتا وہی ہے سمجھتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے سنے گا وہی سمجھے گا وہی خدا کے طرف سے جو امام آئے ہیں اور ان کے کرم کو سب کو ان کے فضل کو دیکھیں ایک سوالی آیا آنے کے بعد ہمارے آٹھویں امام سے کہتا کیا ہے مولا قریبی آ گئی یہ ہے خدائی امام دیکھیے حکومت کرنا اور ہے شریعت چلانا اور اب تو بیمہر بھی ایک الگ مسئلہ سوالی سوال کیا کر رہا ہے غریبی آ گئی مولا کچھ عنایت کیجئے آٹھویں امام کے گھر کے صحن میں ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا امام نے ہمارے صرف غور سے دیکھا اور وہ سونے میں تبدیل ہو گیا امام نے کہا جا اٹھا لے آگے بڑھا دیکھیے یہاں سے چاہنے والے کا امتحان شروع آگے بڑھا تو کام دے اس میں سے تھوڑا سا لیا اور کھڑا ہو گیا چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا امام نے کہا میں نے تیرے لیے بنایا ہے تو نے چھوڑ تو دیا رکھ لے کل کام آئے گا آخری فرد کی توجہ رکھ لے کل کام آئے گا ایسا ہوتا ہے چاہنے والا امام کا چاہنے والا کہتا ہے مولا مجھے آج کی ضرورت ہے مولا ابھی بھی بڑی زبانیں خاموش اللہ ہوتے مولا مجھے آج کی ضرورت کل آواز دیا مولا کل کی فکر بولو کرے جس کا مولا کرے جیسا نہ ہو صلی اللہ
लोग करें, इसका इमाम तेरे जैसा ना, उसका मौला तेरे जैसा ना। आपने देखा, ये है खुदा की। नौजवानों, शुक्र के सजदे करो कि ऐसे इमाम सजदे पर हमें भी दे, हमें भी दे। और बस इतना ही कहूंगा अजीजों कि इमाम के चाहने वाले, इमाम से मोहब्बत करने वालों, आज जो दुनिया में हमको सताया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, हमारा कत्ल किया जा रहा है, हमने किसी का घर नहीं छीना है, हमने किसी को सताया नहीं है, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया है, सिर्फ इनको चाहने का नतीजा। और उसी मुल्क में देख ले क्या हुआ। और कमाल ये आज नहीं है, मादी का पलट के देख लीजिए, कल से लेके आज तक कितना जुल्म हम पर, बोलिए कितना जुल्म हुआ। और कमाल आप देख लीजिए, तवज्जो, दुनिया मार मार के थक गई। नहीं, लफ्ज नहीं पहुंचा, थोड़ा सा और बदल दिया। दुनिया मार मार के नाकामयाब हुई और हम मर मर के कामयाब हुए। नहीं पहुंची बात, मर मर के। हमने एक से पूछा कि भैया हमने ना तो किसी को सताया, ना किसी को परेशान किया। अब इसको जो लोग नाम देते हैं, बस इतना समझ लीजिए, दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। हमने ऐसे पूछा, ये जो हर जगह हमें मार रहे हो, हमारा जुर्म तो बताओ, हमने तुम्हारी जमीन छीन ली या तुमने हमने कत्ल कर दिया, तुम पर जुर्म किया। कहने लगे कि झगड़ा आपसे थोड़ी है। हमने कहा फिर झगड़ा है अज़ादारी हुसैन से, झगड़ा है मजलिस हुसैन से। अभी जुमला कौन समझे कौन न समझे, जुमला बहुत बड़ा है। आज दुनिया तुम्हारी मालदारी से नहीं डर रही है, अज़ादारी से डर रही है। होना चाहिए अजीजों, ये सच्चाई है। दुनिया अज़ादारी से डर रही है, हमारी मालदारी से नहीं डर रही है, याद रखिएगा। अच्छा, हमने कहा झगड़ा हमें मारने का मकसद, आपको मारने का मकसद ये है कि आपको हम मार देंगे, तुम मजलिसें बंद। ये है नजरिया। कितने बड़े बेवकूफ हैं, तो यही नहीं पता कि हमारे यहाँ मरने वाला मरने के बाद भी अज़ादारी बढ़ा के जाता है, घटा के नहीं जाता। हाय हाय, सरवन बड़े बिल्कुल मोहम्मद। ये सोच कर अगर मार रहे हैं मजलिस, तो हमारे साथ कोई एक जाता है तो वो अज़ादारी बढ़ा के जाता है, घटा के नहीं जाता। और आसान करो, तुमने एक को मारा ये सोच के, आओ देखो उसका तीजा भी होगा, 10वां भी होगा, 20वां भी होगा, 40वां भी होगा, तिमाही भी होगी, छमाही भी होगी, बरसी भी होगी। तुमने एक को मार के अपनी मजलिस तो वैसे ही बढ़ा दी है। सलवात पढ़े मोहम्मद अलैहि। अज़ीज़ान ईमान, आज जो लोगों ने लिखा है हमारे बारे में, कल से लेके आज तक जो जुल्म हुआ है, हम लोग से दुआ करते हैं और अल्लाह जो है दुश्मनों को निस्तनाबूद करेगा, जल्द से जल्द करेगा। ये कौम हमेशा जो है मजलूमों के साथ खड़ी है। कहीं भी मजलूम पे जुल्म होता है, हम आवाज बुलंद करते हैं। और नहीं जो हमारे बारे में लोगों ने लिखा कि कल से लेकर आज तक जो इस कौम पे जुल्म हुआ है, अगर इसका 1% या 2% जुल्म किसी और कौम पे होता, आज उसका नामो निशान मिट जाता। बहुत बड़ी बात है, आज उस सफेद हस्ती से उसका नामो निशान खत्म हो जाता। मगर जितने फर्श अदा पे बैठे हो, मुझे इंसाफ से बताना, इंसाफ से बताना,
साल भर दुनिया, अपनी तारीफ सुन लो, साल भर दुनिया आपको हमें पहचाने या न पहचाने, मुहर्रम का चांद निकलेगा, सारी दुनिया हमें पहचान लेगी। सारी दुनिया न बोलो तुम्हारी मर्जी है, सारी दुनिया साल भर पहचाने या न पहचाने, मुहर्रम का चांद निकलेगा, सारी दुनिया हमें भी पहचानेगी, आप लोगों को भी पहचानेगी। क्यों पहचानेगी? मुहर्रम का चांद निकला आपके शहर में मातम, मुहर्रम का चांद निकला अहमदाबाद में मातम, मुहर्रम का चांद निकला भावनगर में मातम, मुहर्रम का चांद निकला पूरे गुजरात में मातम, मुहर्रम का चांद निकला पूरे यूपी में मातम, मुहर्रम का चांद निकला पूरे बिहार में मातम, मुहर्रम का चांद निकला पूरे आंध्र में मातम, मुहर्रम का चांद निकला पूरे महाराष्ट्र में मातम, मुहर्रम का चांद निकला हिंदुस्तान में मातम, ईरान में मातम, इराक में मातम, अमेरिका में मातम, सऊदीया में मातम, कर्नाटक में मातम, हर जगह मातम। और जब दुनिया ने हमें और आपको मातम करता हुआ देखा तो पहले क्या लगे, अरे हमने तो इनके दीवारों में चुनवा दिया था, हमने तो इनके खून का गारा बना दिया था, अरे हम तो इनके मिटा चुके थे। और जब मिटा चुके तो ये मुहर्रम का चांद क्या निकलता है, ये यहाँ भी नजर आने लगते हैं, ये वहाँ भी नजर आने लगते हैं। अरे मिलके 2003 से इतनी देर की तकरीर में मैंने तुमसे नहीं कहा मुझे दाद चाहिए, अब तेरा जुमले पे मुझे दाद चाहिए, इस जुमले का हक है। मुहर्रम का चांद निकला, दुनिया ने क्या कहा, हम इन्हें मिटा चुके, हम इन्हें मिटा चुके। तो ये मुहर्रम का चांद क्या निकलता है, ये हिंदुस्तान में भी नजर आने लगते हैं, ईरान में भी नजर आने लगते हैं, इराक में भी नजर आने लगते हैं, अमेरिका में भी नजर आने लगते हैं, कनाडा में भी नजर आने लगते हैं, सऊदीया में भी नजर आने लगते हैं। और दुनिया ने क्या कहा जवानों, जब हम इन्हें मिटा चुके तो ये नजर कैसे आने लगे। हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा, अरे हमें मिटाने की बात करते हो, हमें तो कोई मिटा ही नहीं सकता। कहने लगे क्यों, हमने कहा जिसे हुसैन की माँ जीने की दुआ दे दे। जिसे हुसैन की मां जीने की दुआ दे दे, उसे कोई नहीं मिटा सकता। दो लफ्ज हमेशा याद रखना और अपनी अजमत को पहचानना। एक लफ्ज है अलमदार और दूसरा लफ्ज है आजादार। देखिए मुझे अपना टाइम पता है, आप थको नहीं, ये कोई खिताबत नहीं है बेटा, ये हकीकत में डूबा हुआ जुमला है, सच्चाई है। कौन से दो लफ्ज है जवानों, अलमदार, आजादार। कभी तुमने सोचा अलमदार किसने मांगा? अलमदार किसने मांगा? आजादार किसने मांगा? हाय 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 हाय, कितना आसान कर दिया और आसान कर दिया। लफ्ज महसूस करना, कैफियत को महसूस करना। अब मैं तुम्हें बताऊं अलमदार किसने मांगा। पहले तो मिस्र से गाजी की अजमत का अंदाजा लगाओ। हमारी दुआ किसके सदके में कल पूरी होती है बताओ? मौला अली के, मौला हसन के, मौला हुसैन के। हमारी और आपकी दुआ किसके सदके में पूरी हो गई? जिसके सदके में दुआ अर्श
اولا تک پہنچے. کتنی بار جوانوں کو اتنی بار میں مکس نہ پڑھ دو. دوسرے حصے کا جو سننے کہا کہ ویسے سننا. جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس. جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس. دو مصرے ان کے لیے پڑھ لاؤ جو ابھی تک زبان کی عبادت سے محروم ہیں. نیر سرسوی مرحوم کہتے ہیں گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس اور مانگنے والا علی ہو کے ملے گا عباس. عباس یا عباس گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. علمدار کس نے مانگا؟ اس رخ سے سنو. جسے علی جیسا امام نماز شب میں جوانوں سر اٹھاؤ. جسے علی جیسا امام نماز شب میں مصلی عبادت پر ہاتھ بلند کر کے اپنے پروردگار سے مانگے اسے علمدار کہتے ہیں. اور جسے آنچل پھیلا کر مطلوب اپنے پروردگار سے مانگے اسے آزادار کہتے ہیں. ہم دعائے سیدہ ہیں, ہم دعائے زہرا ہیں, ہم اس بی بی کی تمنا ہیں. یہ غدار اپنی عظمت کو سمجھو. کبھی مت کہنا فرش ادا ہم سے ہے. اتنا ظلم ہوا ہے اور پھر بھی آج محرم کا چاند نکلتا ہے. بتاؤ کہاں ہم نظر نہیں آتے اور کہاں پہ غازی قلم نظر نہیں آتا. اور پھر ہر جگہ غازی قلم بھی نظر آتا ہے اور ہر جگہ ہم بھی نظر آتے ہیں. بولو یار, ہر جگہ غازی قلم بھی نظر آتا ہے, ہر جگہ ہم بھی نظر آتے ہیں. اتنا ظلم ہونے کے بعد یہ حال کبھی سوچا؟ کبھی نہ کہنا کہ فرش ادا ہم سے ہے. فرش ادا نے تم کو زندہ رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد. فرش ادا نصیب والوں کو ملا ہے, مقدر والوں کو ملا ہے. سب کے حصے میں گیا ہی نہیں, سب کے حصے میں گیا ہی نہیں. یہ آنسو سب کے حصے میں آیا ہی نہیں, یہ ماتم سب کے حصے میں آیا ہی نہیں, یہ تبرک سب کے حصے میں آیا نہیں. تو قسمت والوں کو ملا ہے, نصیب والوں کو ملا ہے. کوشش کرنا نوجوانوں, جب مجلس ہو تو فرش ادا پہ بیٹھنا. کیوں؟
اگر شفا چاہیے تو باہر نہ کھڑے رہنا. اگر شفا چاہیے تو باہر نہ کھڑے رہنا, گلیوں میں نہ رہنا مجلس کے ٹائم پہ. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں ذکرنا شفا, ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے. ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے. اب یہ لفظ پہنچے گا نہیں پہنچے گا مجھے نہیں پتا ہے. ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے اور یہ ہے دار الشفا. سوچنا یہ رکھتا ہے گھر جا کے صلوات پڑھیں محمد. یہاں پہ آ کے بیٹھو. ارے تو 3 تولے کا نیتا اگر کسی کے گھر پہنچ جائے تو دیکھیے اس گھر کے لوگوں کا جب کوئی بات چلے گی, ہمارے فلاں صاحب آئے, بات کچھ ہو رہی ہوگی, اس کو لا کے وہ میٹر سامنے رکھ دے گا, فلاں صاحب آئے. تمہیں پتا ہے فرش ادا پہ جن کے درمیان میں تم بیٹھتے ہو, جس دن یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں, مجلس اور رسم نہ بنا. عزاداری حسین میں جتنی چیزیں ہیں, فرش ادا, مجلس, ماتم, آنسو, تبرک, سبیل, یہ ہماری عادت کا نام نہیں ہے, عبادت کا نام ہے. اس چیز کو زبانوں سے ذہن میں رکھنا, یہ ہماری عبادت کا نام ہے. عادت اور چیز ہے, عبادت اور چیز ہے. عبادت کو عبادت کے طریقے سے, عبادت کا سلیقہ بھی ہمیں کربلا والوں نے بتایا کہ نہیں. پیاسے میں مگر کس حضور سے عبادت پروردگار کرنا. ایک شخص کی مہلت لی گئی. حسین کے چاہنے والے رات بھر عبادت میں پوری رات پسند کرتے, قرآن کی تلاوت. یہ ہے یہ زندگی پہ کیا گھمنڈ جو 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے. جب تک زندگی ہے, جب بھی مجلس میں جاؤ زہرا کا رومان خالی مت رکھنا. ایک ماں جو بڑی دور سے آتی ہے, تمہارے آنسو میں, ہاں ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کون کون کہاں سے آیا, کتنی دور سے آیا, نہیں پتا مجھے. لیکن ہاں اگر تمہارے ذہن میں کبھی یہ آئے کہ ہم اس مرکز پہ بہت دور سے آئے ہیں مجلس میں, تو جملہ ہمیشہ یاد رکھنا, تم یہاں اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی ماں یہاں آئی ہے, جتنی دور سے علی کی بیٹی زینب یہاں آئی ہے, جتنی دور سے حسین کی یتیمہ سکینہ یہاں آئی ہے. تم یہاں اتنی دور سے نہیں آئے. تمہاری آوازیں غلط ہو گئی, خدا ان آوازوں کو رحمت نصیب کرے. اللہ بولے قیامت کے دن ہے اور کل کی جو شب آ رہی ہے, میرے بیمار امام کی شہادت کی شب ہے. کل گھروں میں نہ رہنا, کربلا میں ختم ہو جاتی, دفن ہو جاتی اگر علی کی بیٹی اور حسین کا بیٹا نہ ہوتا. اللہ قیامت کا چھوٹا ہے. اللہ اکبر. پھر آج کہہ رہا ہوں
زندگی وقت دے تو کربلا کے بعد کی تاریخ ضرور پڑھو. کتنا ستایا ہے، کتنا ظلم کیا ہے. نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا. کیا عظمت تھی عزیز اس گھرانے کی. کتنے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، کتنے کنیزوں کو انہوں نے آزاد کی. تاریخ میں 2 نام لکھے، عبداللہ اور زکیہ. عبداللہ مولا حسین کے غلام تھے، زکیہ بی بی زینب کی کنیز. دونوں آزاد ہوئے تھے، لیکن وعدہ کیا تھا آقا اللہ نے کوئی بیٹا دیا تو آپ کی غلامی میں دیں گے. زکیہ نے شہزادی زینب سے وعدہ کیا تھا اللہ نے کوئی بیٹی دیا تو آپ کی کنیزی میں دیں گے. وعدہ کر کے چلے. اب ذرا کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. شہزادی زینب جب چلی ہیں، دربار آیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی کی بیٹی اتر گئی. میں کہتا ہوں شہزادی زینب اتری نہیں، گر گئی. اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، علامہ نسیم امروہی کا بھی عقیدہ ہے. دربار آیا علی کی بیٹی اتر گئی. مجھے لوگوں نے پوچھا ہاں، اور اتری نہیں، گر گئی. قیامت کے 2 مصرے انہوں نے کہے. جب سوچو گے لوگ کیا کہا انہوں نے، کسی کا کیسے اتری نہیں گر گئی، اور اترتی کیسے بھلا، ہاتھ پسے پشت نہ گئے. ایسے شرم کرتے رو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو دن چل رہے ہیں قیامت کے دن ہے. میری تو دیکھو علامہ نسیم امروہی کیا کہا گیا، اترتی کیسے بھلا، علی کی بیٹی اترتی کیسے بھلا، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، اونٹ سے ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. جزاک اللہ. ہاں یہی معرفت حدیث ہے. آپ کی آواز سے لگا خدا نوازوں کو رحمت نازل کرے. اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے. علی کی بیٹی دربار کے اندر گئی. شہزادی زینب سے سوال ہو رہا ہے. دنیا میں بھائی بہن کی محبت، بہن کے بھائی سے محبت مشہور ہے. اب سوچو شہزادی سے سوال کیا ہو رہا ہے. زینب اے علی کی بیٹی، ہم نے تمہارے رہنما محمد کو مار دیا. اے علی کی بیٹی، ہم نے قاسم کو پامال کر دیا. اے علی کی بیٹی، ہم نے عباس کے بازے قلم کر دیے. اے علی کی بیٹی، جس کو تم نے 18 برس پالا تھا اور آواز کو آزاد کرو، ہم نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا. اس کے بعد آواز آ رہی ہے، اے علی کی بیٹی، ہم نے حسین کے گلے پہ خود خنجر چلا دیا. اب اس کے بعد ایک سوال ہو رہا ہے، اب بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ اب بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ علامہ نسیم امروہی نے پھر یہاں 2 مصرے کہے. علی کی بیٹی نے جواب دیا، بتاؤ کہاں، بتاؤ کب بچا ہے پاس میرے کیا، غریب الوطن ہوں میں، 18 بھائی تھے میرے جن کی مہر ہوئے. واہ مصیبت. اللہ اکبر. آؤ قیامت کا جملہ سنو. یہ قافلہ جب چلا ہے، اللہ اکبر. قافلہ سوچو، یہ قافلہ
تو شام کے کس بازار میں روکا گیا؟ کیسے میں پڑھوں؟ کیا عظمت تھی اس زمانے کی! جانتے ہو کہ اس جگہ پہ روکا گیا شام کے بازار میں؟ اس جگہ پہ روکا گیا جہاں غلام بیچا جایا کرتے تھے. ایسے برداشت کیا نہیں پتا مجھے. جہاں کنیزیں بیچا جایا کرتی تھی، رونا نہ ہے سمیچے کرنا. اس بازار میں علی کی بیٹیوں کو روکا گیا، محمد کی نواسیوں کو روکا گیا. آج جب عبداللہ شام کے بازار میں پہنچا تو مولا حسین کا غلام تھا جس نے وعدہ کیا تھا اللہ نے کوئی بیٹا دیا تو آپ کی غلامی میں دیں گے. بہت لوگ شرط کے احساس کرنا، کربلا پڑھی نہیں جاتی، محسوس نہیں جاتی. عبداللہ کہتا میں نے دیکھا اسیروں کا قافلہ آیا ہے. عبداللہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، پھر میں نے دیکھا پھر لہذا پھر سر ڈلن. عبداللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے سر بھی ہے، بڑے سر بھی ہے. عبداللہ کی نظر ایک سر پہ پڑی جو گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا. سمجھ لو تو آگا سو بنا روکو، دعائیں مانگا کرو. عبداللہ دیکھ رہا ہے ایک مرتبہ عبداللہ کی نظر سکینہ بیوی پہ پڑی. عبداللہ کی نظر جب سکینہ بیوی پہ پڑی ایک مرتبہ عبداللہ کے ذہن میں خیال آیا میں کیسے یہ لفظ ادا کروں. اللہ اکبر. عبداللہ نے وعدہ تو کر لیا تھا، زکیہ نے وعدہ تو کر لیا تھا شہزادی زینب سے، بیٹی ہوئی تو آپ کی کنیزی میں دوں گی، بیٹا ہوا تو مولا حسین آپ کی غلامی میں دیں گے. مگر ابھی تک ان کے کسی کی ولادت نہیں ہوئی، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی. اب جب آج عبداللہ کی نظر سکینہ پر پڑی تو عبداللہ کے ذہن میں سوال آیا کیوں نہ اس بچی کو خرید کر دے. کیا بتا اللہ مصیبتات توڑا اس بچی کو خرید کر کے شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دے. کیسے برداشت کر رہا نہیں پتا مجھے. ایک مرتبہ عبداللہ دوڑا دوڑا گھر گیا. اللہ اکبر. جاتے کہتا زکیہ تم نے اپنی شہزادی سے کچھ وعدہ کیا تھا؟ تو عبداللہ کیا کرے اللہ نے نہیں سنا. کہ برا نہ مانتے بات کہیں کہاں بتاؤ کہ بازار میں آج ایک لکھا ہوا قافلہ آیا ہے اور اس میں جو ہے سر ہے جو نوکر نیزہ پہ ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے بیویاں ہے ہاتھ پسے گردن پر جو ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کہتا کیا ہے ایسا کیا اس میں جو ہے لکھے ہوئے قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، چھوٹی سی بچی بھی ہے. چلو اس کو خرید لیتے ہیں، شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دیتے ہیں. اگر چلا سنو گے اللہ اکبر. عبداللہ کہتا ہے زکیہ ایک بات اور بتائیں. کہاں بتاؤ. جب اس بچی کو دیکھا تو ایسا لگتا ہے وہ بچی کسی شریف گھرانے میں معلوم ہو رہی ہے. میں سنی بتاؤ. عبداللہ نے جیسے کہا نا تو زکیہ خوش ہو گئی. عبداللہ اچھا ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر لو زینب کی یہ کنیز چلی اور جب چلی ہے نا جوانوں بزرگوں تو سر سے لے کے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی چلی. ہائے شہزادی بازار میں بے مخلوق چادر. اللہ اکبر. ایک مرتبہ زکیہ بازار میں پہنچی. صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. زکیہ سکینہ کے قریب گئی. سکینہ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ پیچھے ہٹ گئی تو بیٹی پیچھے کو ہٹی. جواب سنو جو اولاد والے. ارے سکینہ کہتی ہے بیٹی کیا بتاؤ، بس اتنا سمجھ لے میرے بابا کی شہادت کے بعد سے تو ہاتھ میری طرف
مرتبے ہے یا تماچوں کے لیے؟ جزاک اللہ یہ نوزیلینڈوں کے لیے زکیہ کرتی ہے بیٹی تمہارا وطن کہاں ہے؟ کبھی بھی کیا بتاؤ بس اتنا سمجھ لے ہم غریب وطن ہے، ہم غریب وطن ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ بی بی کہتی ہے اے بی بی اے بی بی اے بی بی یہ بتا یہ سب پوچھ کے کرے گی کیا؟ یہ سب پوچھ کے کرے گی کیا؟ ارے سکینہ نے بے ساختہ کہہ دیا ہم تمہیں خریدنے آئے ہیں۔ بس بھائی سنا بھائی ہم تمہیں خریدنے آئے ہیں۔ خریدنے کا نام سکینہ نے سنا، ارے تڑپ گئی، ایک جملہ کہا اے بھیا سجاد خدا حافظ۔ سکینہ جدا ہونے والی ہے، سکینہ جانے والی ہے، تم سے الگ ہونے والی ہے۔ اے بھیا بس سکینہ کو اتنا بتا دو کہ نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے میرے بابا نے میرا بیچارہ ناقبول کر لیا تھا۔ کب ہے ایسی کوئی بات نہیں، آواز دیا پھوپھی اماں خدا حافظ۔ سکینہ جدا ہونے والی ہے۔ زینب علی کی بیٹی کہتی کیا ہے اے سکینہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ یہ بی بی مجھے خریدنے آئی ہے، یہ بی بی مولا ہمت دے دے بس یہ جملہ پڑھ دے، یہ بی بی مجھے خریدنے آئی ہے۔ قیامت آ گئی جناب بزرگوں، کوئی بیمار بہنوں، اب کو شہزادی زینب نے سر اٹھا کے دیکھا تو سکینہ کو پہچان لیا۔ واہ مصیبتہ اشارہ کر کے بتایا ادھر آ۔ زکیہ پہنچی، ایک مرتبہ آواز دیا اس کو خریدے گی؟ ہاں خریدوں گی۔ خرید کے چلے گی کیا؟ کہ مدینے میں میری ایک شہزادی رہتی ہے، ارے میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ آواز دی علی کی بیٹی نے تیری شہزادی سے رائے تو نہیں یہ کنیزوں میں رکھ سکے، کبھی بھی خاموش ہو جا۔ ایک کنیز کیا ہزاروں کنیزیں تیرے باپ۔ علی کی بیٹی نے کہا اچھا بس یہ بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ آواز دی علی بھی خاموش ہو جا۔ اگر تیری شہزادی بڑی مقدس ہے، اگر میں اس بازار میں نام لینا اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سوال کیا اپنی شہزادی میں دیکھے گی تو پہچان لے گی کہ 10 سال کنیزی کی ہے، کیسے نہ پہچانوں گی؟ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، اے زکیہ ارے کہاں پہچانا؟ علی کی بیٹی زینب، عباس کی بہن زینب، حسین کی بہن زینب، ارے کسے خرید رہی ہے؟ میرے بھائی حسین کی بیٹی ارے سکینہ ہے۔ زکیہ کھڑ گئی، چاقو لیا، زبان کو کاٹا، شہزادی معاف کر دینا، انجام میں بڑی گستاخی ہو گئی، پہچان نہ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات کی ہو سکتی کاری کیوں میں اپنے سینے سے لگا لائے ہوئے شفیع کا سر، سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو
سفر ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 آپ سے کیسے رہوں کیسے کرنا وہ سفر حال پیمبر چلی ہوتے ہوئے رنگ سر آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھاری چلا آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھاری چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میری آہ میں عشق بہاتی رہی رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 صبر کا دامن میں ہاتھ سے چھوٹا نہیں کیسے سے کیا آپ نے آپ یہ دیکھا نہیں کچھ بھی نہیں کیسے ماں چلتا رہا قافلہ کچھ بھی نہیں کیسے ماں چلتا رہا قافلہ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا آپ برسنے لگے قلب بھولا مگر آیا نظر جب مجھے ایسے بے اثر کسر روتی رہی میں اسے تو مجھے روتا رہا روتی رہی میں اسے تو مجھے روتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا تم کو کفن دے دیا ریت طوفان نے جال سے پردہ کیا میری پوری جان نے اور میرا درد کا کوئی مدار تھا اور میرے درد کا کوئی مدار تھا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ہم کو جا فرقت میں نے کہا چھوڑ دو میری وسان گودی میں لے لو چچا دیکھتے رہے میری حسین چچا دیکھتے رہے میری حسین چچا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ایک رسن کے بندے چھوٹے بڑوں پر گلے نازک روتے ہوئے وہ بھلا سے چلے حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا صبر کا دامن میں ہاتھ چھوٹا نہیں جیسے سے کیا آپ نے پاور دیکھا نہیں
کھچتی رہی ریشما چلتا رہا قافلہ کھچتی رہی ریشما چلتا رہا قافلہ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا بازار گجا شام کا بازار گجا عابد بیمار گجا زینب دلگیر گجا مجمع بیار گجا ہائے شام 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 تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو نانا چلتی ہوں میں شام ہائے شام ہائے شام میں دل گر سے میرے تھا میرے ہوتی میرے ہوتے کھلے ہاتھ میرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی ابا میرا سر پر رہنا ابا میرا سر پر رہنا ابا میرا سر پر رہنا دیکھو بھیا چلتی ہوں میں شام شام ہائے 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 میں دلی کو کیا میرے سپیرے تھا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی میرا سر پر رہنا ابا میرا سر پر رہنا ابا میرا سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا حق نظریں سے میرے بندے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ ہم کیسے چھپے میں جاؤں گی غازی جب بھومے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جیسے دربار پاس آتا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے ہم کس طرح سے کرے گی بتا دے ہم کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کا نام شام ہائے شام شام
کوئی باقی اگر مجھ کو کہتا کہہ رہے ہیں یہ کے شامی آنے والے ہیں دربار قاضی جس نے اجداد ہمارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی اکھولتا پانی پھینکو چھتوں سے اکھولتا پانی پھینکو چھتوں سے اکھولتا پانی پھینکو چھتوں سے پتھروں کا کرو انتظام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش پاس موجود ہوتا کاٹ دیتا اس کی زبان کو کوئی باقی اگر مجھ کو کہتا دیکھ تو پھر میں کس طرح لیتا دیکھ تو پھر میں کس طرح لیتا دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی سینا کا مجمع میں نام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام Hussein, 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 Hussein.